وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اس میں ابتدا وہاں سے کی ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہوا تو فرشتے راستے میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یہ لوط علیہ السلام، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم اپنی قوم سے فارغ ہو کر اس زمانے میں دوسرے مشن کے لیے آ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 مشن رہے ہیں، ایک تو ان کی قوم سے متعلق تھا، وہ عراق کے شہر ار میں مبعوث ہوئے تھے اور اپنے زمانے کی ایک بڑی قوم کو انہوں نے انذار کیا، خبردار کیا۔ پھر جب قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کو جلا دینے کے درپے ہوئی، تو وہ نکل گئے، ہجرت کی انہوں نے، اور ان کی قوم پر عذاب آ گیا، اسی طرح جیسے ان پر آیا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد پھر ان کو دوسرا مشن سونپا گیا کہ اب آپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے، آئندہ تمام نبوت آپ ہی کے خاندان میں ہوگی، اور آپ کی حیثیت اب اس پوری دنیا میں مذہبی فکر کے امام کی ہے۔ یہ اعلان قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ یہ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی ذریت کا انتخاب کر لیا گیا ہے، آپ کی اولاد کو اب ذمہ داریاں انجام دینی ہے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو کنعان میں آباد کیا، جس کو اب آپ فلسطین کہتے ہیں، اور دوسرے کو جزیرہ نما عرب میں، اسحاق کو ادھر اور اسماعیل کو ادھر۔ تو دونوں کو انہوں نے وہاں، اور خود وہ ایک علاقے میں درمیان میں آ کر خیمہ نشین ہو گئے، پھر وہیں انہوں نے اپنی چھوٹی سی بستی بسا لی اور اسی میں وہ رہتے تھے۔ وہاں یہ آئے ہیں فرشتے ان کے پاس۔ اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے، یعنی یہ عذاب کے فرشتے تھے، لیکن ان کو بھی 2 ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ ایک خوشخبری سنانے کی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، اور ایک عذاب جو لوط کی قوم کے لیے تھا۔ تو قرآن مجید نے ان کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات سے بات شروع کی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے فرشتے یعنی وہاں جانے سے پہلے راستے میں ابراہیم کے پاس آئے، خوشخبری لے کر پہنچے۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلامتی ہو۔ یہی السلام علیکم یا اس طریقے سے سلامہ، یہی طریقہ رہا ہے انبیاء علیہم السلام کے ہاں آنے ملاقات کرنے کا۔ یہ بہت پرانی سنت ہے، سب نبیوں کے ہاں یہی رہی ہے، ابراہیم کے ہاں بھی یہی، فرشتوں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم نے بھی جیسے ہم جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ سلامتی ہو، یہی جواب دیا۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، یعنی جو ایک قبائلی زندگی میں مہمان نوازی کی روایت تھی، اس کو قرآن نے یہاں ایک جملے میں بیان کر دیا ہے، اور اس میں الفاظ ایسے استعمال کیا کہ پوری تصویر آ جاتی ہے کہ انہوں نے ان کو بٹھایا جیسے کہ مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور صحرائی میں وہاں وہ رہتے تھے، بھیڑ بکریاں وہ تو ہوتی ہی تھیں، گلے کے گلے تھے، وہ گئے اور انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا اسی وقت، اور اس کا گوشت پکا کے وہ لے آئے، بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا۔ تو بجائے یہ کہنے کے کہ بنا ہوا گوشت، بچڑے کا ذکر کیا تاکہ پوری بات واضح ہو جائے کہ وہ گئے اور ایسے مہمان نواز تھے، ان کی مہمان نوازی خود ضرب المثل رہی ہے کہ انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، ایک پورا بچڑا ہی ذبح کر دیا اور مہمانوں کے سامنے لا کر انہوں نے پیش کر دیا۔ اس پر حاشیہ ہے، اس سے سیدنا ابراہیم کی فیاضی اور مہمان نوازی کا اندازہ ہوتا ہے
کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کے لیے فوراً گلے کا ایک بچڑا ذبح کرا دیا۔ ان کے سامنے ظاہر ہے کہ اس کا کچھ گوشت پیش کیا گیا ہوگا، مگر قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اس پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے گوشت کے بجائے بچڑے کا ذکر کیا ہے، تو ایک لفظ محض استعمال کر کے اس جانب اشارہ کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ لیکن جب دیکھا کہ میں تو اس اہتمام کے ساتھ بچڑا ذبح کر کے ان کی ضیافت کے لیے گوشت بھون کر لایا ہوں، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو اس نے ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ یعنی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ یہ کسی اچھی نیت سے نہیں آئے۔ قبائلی معاشروں میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے حملے بھی ہوتے رہتے، یہ سب تھا، اور اس میں آگے کھانا تو نہیں کھائیں گے۔ اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی خیال میں گزرا ہو کہ یہ ہیں کون، ایک اجنبیت محسوس ہوئی انہیں کہ یہ تو میری دعوت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، اور یہ معلوم ہے کہ دعوت کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا یہ بہت الارمنگ تھا، آسان نہیں تھا کہ یہ چیز نظر انداز کر دی جائے۔ میں نے لکھا اس پر کہ ڈرنے کی وجہ غالباً یہ اندیشہ تھا کہ کھانا نہیں کھا رہے تو ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہوں، اور اگر فرشتے ہیں اور انسانی صورت میں آئے ہیں تو کہیں میری یا میرے گھر والوں کی کسی غلطی پر تنبیہ کے لیے تو نہیں آئے، پیغمبر تھے، یہ دوسرا پہلو تو واضح ہی تھا۔ تو اس میں بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کا یوں آنا یہ بھی کسی خطرے کی علامت ہو سکتا ہے۔ تو قرآن نے اس پوری صورتحال کو بیان کیا ہے کہ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، یعنی جو ہمارا مشن ہے عذابی کے فرشتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت 70 زیر بحث ہے۔ یہ بات بار بار یاد دہانی کی ہے کہ قرآن مجید جب پیغمبروں کی سرگزشت بیان کرتا ہے تو یہ بیان تاریخ نہیں ہوتا، یہ قرآن مجید کے مقدمات پر استدلال ہوتا ہے۔ یعنی قرآن جس طریقے سے اپنے مقدمات پر انفسی استدلال پیش کرتا ہے، عقلی استدلال پیش کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تاریخی استدلال بھی پیش کرتا ہے، اور یہ تاریخی استدلال اصلاً اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا پر ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی ساری دعوت کا محور یہی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک دن ہم سب کو اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی۔ یہ جزا و سزا جو قیامت میں سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد ان کی قوموں پر یہاں برپا کر دی۔ یہی چیز ہے جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں زیر بحث آ چکیں، اب ہم لوط کی قوم پر کیا معاملہ ہوا اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے سرگزشت کی ابتدا فرشتوں کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے سے کی ہے۔ یہ بات بھی بیان ہو گئی کہ
ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کے غیر معمولی طور پر مہمان نوازی کا داعیہ رکھنے والے کیا کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کو بٹھایا اور پھر ان کو احساس دلائے بغیر، جیسے کہ دوسری جگہوں سے واضح ہوتا ہے، اپنے گھر میں گئے اور وہاں جا کے ایک بچڑا ذبح کیا اور لوگوں سے کہا کہ ان کے لیے باقاعدہ کھانا پکا کے پیش کیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں کافی حد تک بیان ہو گئیں، اب ہم اسی آیت پر ہیں۔ فرمایا فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، یعنی جب بچڑا بنا ہوا ان کے سامنے رکھ دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ بڑی تشویش کی چیز ہو سکتی تھی، اس پہلو سے بھی کہ اگر یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اس وجہ سے نہیں کھا رہے تو معلوم نہیں کہ کیا غلطی ہوئی ہے، کیا حکم لے کے آئے ہیں، کیا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضی کا اندیشہ ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی کہ صحرا میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس طرح کے لوگ کب کس مقصد کے لیے کس نیت سے آ جائیں۔ تو انہوں نے ان سے اجنبیت محسوس کی، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ یہ معلوم نہیں کیا معاملہ ہے، یہ بالکل فطری رد عمل ہے جو ایسے کسی موقع پر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے کی اور خاص طور پر ان علاقوں کی روایات کے مطابق اگر آپ نے کسی مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے اور وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ڈر محسوس کیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو جو فرشتے آئے تھے قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، یعنی ہم تمہارے پاس ایسی کوئی چیز لے کر نہیں آئے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ یہ زیادہ دور آباد نہیں تھے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ یہ بات بھی قرآن مجید کے اشارات سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا رشتہ اپنی قوم کے ساتھ اسی طرح کا تھا جیسے سیدنا موسیٰ کا رشتہ قوم فرعون کے ساتھ تھا، یعنی اس قوم میں سے نہیں تھے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً وہاں بیاہے گئے اور اس کے نتیجے میں ایک سسرالی رشتہ پیدا ہو گیا تھا، مصاہرت کا تعلق۔ یہی کم و بیش بنی جرہم کے ساتھ سیدنا اسماعیل کا رشتہ تھا، اور ان کو بھی ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا تھا۔ ان کے بارے میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی اس قوم کی طرف، یعنی جو مصاہرت کے رشتے سے ان کی قوم بنی، اس کی طرف رسول بنائے گئے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو ان کی طرف آئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی۔ فضاحکت، سو خوشی سے ہنس پڑی، یعنی وہ جو ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی تھی وہ جیسے ہی دور ہوئی تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک تاثر ہوگا، لیکن خواتین کے ہاں تاثر ذرا زیادہ نمایاں طریقے سے ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ ہنس پڑی۔ اس پر میں نے لکھا ہے انسان اگر خوف کی حالت میں ہو اور خوف کا سبب اچانک دور ہو جائے تو اس طرح کی ہنسی بعض اوقات بے اختیار آ جاتی ہے، یعنی یہ ایک بے اختیارانہ رد عمل تھا جو سیدنا ابراہیم کی بیوی ان کی زوجہ محترمہ سے ظاہر ہوا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، سو خوشی سے ہنس پڑی۔
فبشرناہ باسحاق ومن برائے اسحاق یعقوب، پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ اس سے قرآن مجید نے ایک تصویر کھینچ دی ہے کہ ادھر نیکی، خیر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا مجسم نمونہ موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں، اس گھرانے میں۔ تو یہاں جزا ہو رہی ہے، دنیا میں بھی یہ دنیا کی جزا ہے۔ تو ایک طرف یہ پیش آ رہی ہے اور دوسری جانب ایک قوم ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کی ناقدری کی اور اس کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے اس کے درپے ہو گئے، تو ان کے لیے یہ عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو جزا بھی اور سزا بھی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھی ایک درجے میں جزا دیتے ہیں، اسی طرح سے جن قوموں کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں وہ اگر درپے آزار ہوں تو ان سے نجات بھی دیتے ہیں، اور اگر ان کے کچھ ساتھی ہوں تو ان کو زمین میں استخلاف بھی عطا کرتے ہیں۔ تو ایک جزا ہوتی ہے، ایک سزا ہوتی ہے۔ جزا کے وہ پہلو بھی نمایاں کیے ہیں کہ اگر کوئی قوم اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ایمان لے آئے، پوری کی پوری قوم یا قوم کی بہت بڑی اکثریت ماننے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار پیغمبروں نے یہ توجہ دلائی کہ پھر آسمان اپنے خزانے کھول دیتا ہے اور زمین اپنے دفینے اگل دیتی ہے۔ یعنی وہ جزا جو دنیا میں جزا بن سکتی ہے وہ انہیں دی جاتی ہے۔ تو یہ پوری جزا و سزا کا ظہور ہوتا ہے جو پیغمبروں کی بعثت کے بعد دنیا میں انسانوں کو دکھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، ان کی قوم کے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، ان کو ایک دوسرا مشن سونپا گیا، بڑھاپا ہے، اس میں وہ یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر انہیں کیا بشارت دی گئی کہ اب آگے آپ کے لیے اللہ کی کیا نعمتیں عام ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا برکت عطا فرمانے والا ہے، اور آپ کو جو امامت دی گئی ہے اس کا ظہور کس طرح آپ کی اولاد میں ہونے والا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ پوچھا کہ ہمیں یہ تو کچھ معلوم ہو گیا کہ ہم آپ کے لیے سلامتی کی دعا کیسے کریں، لیکن رحمت کی دعا کرنے یا صلات بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے اس موقع پر جو الفاظ خود تعلیم فرمائے ہیں وہی ہے جو ہم عام طور پر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس میں اسی کا حوالہ دیا ہے کہ میرے لیے یہ دعا کیا کرو کہ پروردگار مجھے بھی وہ نعمتیں عطا کرے، میرے اوپر بھی وہ رحمت کرے، میرے خاندان پر بھی وہ رحمت کرے جو رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر کی تھی۔ تو یہ رحمتیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وفاداری کے صلے میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جن امتحانوں میں ان کو ڈالا ان میں وہ کامیاب ہوئے ہیں تو کی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ خوشی سے ہنس پڑی اور پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے باقی۔ فرشتوں نے یہ خوشخبری خدا کی طرف سے دی تھی، یعنی فرشتے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے، فرشتوں نے یہ خوشخبری خدا کی طرف سے دی تھی، اس لیے فرمایا ہے کہ ہم نے خوشخبری دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ تو اگرچہ خوشخبری تو فرشتوں نے پہنچائی لیکن وہ محض قاصد تھے، خوشخبری اللہ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہی حوالے سے بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ فبشرناہا، ہم نے بشارت دی، ہم نے خوشخبری دی۔ استاذ امام کے الفاظ میں اس خوشخبری کے اندر عنایت خاص اور تکمیل مسرت کے جو گوناگوں پہلو ملحوظ ہیں وہ محتاج بیان نہیں،
اور بیٹے کے ساتھ پوتے کی بشارت نے گویا یہ اطمینان بھی دلا دیا کہ بیٹا زندہ رہے گا، اچھی عمر پائے گا، اور اس کے صلب سے نامور پوتا بھی پیدا ہوگا۔ یعنی ایک ہی جملے میں گویا یہ سب خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے اسحاق کی بھی دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت بھی دی۔ یہ بڑی بشارت تھی ان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اب انہیں جو ایک بڑا منصب دینے والے ہیں، یعنی پہلا منصب تو ایک رسول کا تھا جو قوموں کی طرف بھیجے گئے، یہ دوسرا منصب عالمی امامت کا تھا۔ عالمی سطح پر اب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا اور اس کی اولاد کا انتخاب کیا ہے کہ جو اللہ کے دین کا نمونہ بن کے رہیں گے، اس کی علامت بن کے رہیں گے، اس کی دعوت کا مرکز بنائیں گے، اور اس طرح عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑی چیز یہی تھی کہ اب تک تو بس اسماعیل ہی تھے، تو اب اسحاق کی بھی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت بھی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ سے بھی ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ جب یہ بشارت اس خاتون نے سنی تو قالت یا ویلتا الد انا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ یہ بڑی بے مثال عربی ہے، زبان کا کیا حسن ہے۔ وہ بولی ہائے شامت، کیا میں بچہ جنوں گی جب کہ میں خود بھی بڑھیا اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ تو جیسے بے اختیار ایک بات کو سن کے عورتیں اپنے تاثر کا اظہار کرتی ہیں، اس کو ایک جملے میں قرآن مجید نے اس خوبی سے ادا کر دیا ہے کہ گویا تصویر سامنے آ گئی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجیب۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یہ اظہار تعجب جن الفاظ میں ہوا ان کے پیچھے یہ خواہش صاف نظر آ رہی ہے کہ بشارت کے ظہور میں جو ظاہری رکاوٹیں ہیں ان کے بارے میں بھی اطمینان ہو جائے کہ ان کے باوجود یہ بشارت پوری ہو جائے گی۔ یعنی یہ جملے دیکھیے کہ گویا بشارت فرشتوں نے دی ہے، یہ واضح ہو گیا ہے اس گرانے پر کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو آئے ہیں، لیکن میں بوڑھی، میرے شوہر بھی بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچے ہوئے، کیا واقعی؟ تو اس میں صرف اظہار تعجب نہیں ہے بلکہ ایک شدید خواہش ہے کہ پھر پوری بات بتائی جائے، کیسے ہوگا یہ سب۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا خدا کی بات پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یقیناً اللہ ستودہ صفات ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ کوئی کسی طبیب نے تو خبر نہیں سنائی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے لیے یہ اسباب کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ سب کارخانہ اس کا قائم کیا ہوا ہے، وہ جب چاہے ان سب اسباب کو معطل کر دے، جب چاہے کوئی غیر معمولی اعجاز دکھا دے، تو اللہ کے لیے اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ اور اس پر انہوں نے استدلال کیا کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے کسی راہ چلتے کو یہ بشارت دے دی ہے، یہ گھرانہ کیا اس بات سے ناواقف ہے کہ اس پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، یہ کوئی معمولی گھرانہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ بشارت دینے والا کوئی دنیا کا عام شخص ہے، وہ اس کائنات کا پروردگار ہے، اور نہ جن کو بشارت دی گئی ہے ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اچھا ایسی عنایت بھی ہو سکتی ہے، یہ باعث تعجب ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ گویا ہر چیز کا جواب انہوں نے دے دیا، اور اس طرح یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ظہور کرتی ہے اور اس کی جب برکت کا فیصلہ ہوتا ہے
تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی اس میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اس میں خاص چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ وہی تنہا ہے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہے، اسماعیل نہیں ہے یہاں پہ۔ اب ان کی اہلیہ ساتھ کھڑی ہیں، لیکن جس وقت فرشتوں نے بات کی تو یہ کہا ہے کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یعنی ان کی اہلیہ ہی کو اہل البیت کہا ہے، اور اس کے لیے جو عربی زبان میں صیغہ استعمال کیا ہے وہ مذکر بھی ہے اور جمع کا بھی ہے، علیکم اہل البیت۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عربی زبان میں گھر والوں کو یا خواتین کو مخاطب کرنے یا ان کا ذکر کرنے کا یہی اسلوب ہے۔ یہ دنیا کی ہر زبان میں بعض اسالیب خاص ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی اپنی اردو زبان میں جو ہماری تہذیبی روایت رہی ہے اسی طرح کہتے ہیں، یعنی اگر میں نے آپ کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی ہے اور ایک میاں بیوی کو دعوت دی ہے، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو تنہا آپ کھڑے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ گھر والے نہیں آئے، تو اس میں بھی دیکھیے بالکل وہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہی اسلوب عربی زبان میں بھی یہ میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ سورہ احزاب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بالکل یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ عربی زبان کے اسالیب اور ادب سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے اس سے یہ نقطہ پیدا کر لیا کہ بات تو سیاق سباق کے لحاظ سے ازواج مطہرات سے ہو رہی ہے، لیکن چونکہ صیغے مذکر کے ہیں اور جمع کے ہیں تو اس لیے وہ اس کا مصداق نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے، یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور دنیا کی پرانی زبانوں میں یہ اسلوب آپ کو آرامی سریانی تک میں مل جاتا ہے، ہر جگہ یہ طریقہ۔ میں نے اپنی زبان کی مثال دی، باقی اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ان میں علیکم کی ضمیر جمع مذکر ہے۔ عربی زبان میں گھر کی عورتوں کے لیے یہی شائستہ انداز خطاب ہے، یعنی ان کے لیے جیسے ہم کسی ایسے شخص کے لیے کہ جس کا ہم بہت احترام کرتے ہوں، بہت عزت کرتے ہوں، تو واحد کے صیغے نہیں بولتے، شخص تو ایک ہی ہوتا ہے، بلکہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو تہذیبی روایت پیدا ہوئی دہلی اور لکھنؤ میں، تو اس میں لکھنؤ کے لوگ تو اپنے بارے میں بھی کبھی میں نہیں کہتے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ہم نے یہ کیا۔ تو جمع کے بارے میں تو یہ اسلوب ہے، خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، 10 جگہ پر ایسے ہی آیا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات عزت، احترام، بعض اوقات پرداداری کا لحاظ، یہ ساری چیزیں اس طرح کے اسالیب کے پیدا ہو جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ عربی زبان میں گھر کی عورتوں کے لیے یہی شائستہ انداز خطاب ہے، اس میں پرداداری اور ادب و احترام کے جو تقاضے ملحوظ ہیں ان کا اندازہ ہر صاحب ذوق آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی شائستہ، بہت ہی عمدہ اسلوب ہے جس میں گھر کی عورتوں کو خطاب بھی کیا جاتا ہے اور ان کا بعض اوقات ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سورہ احزاب میں یہ اہل البیت کی ترکیب ازواج مطہرات کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور یہ اسی اسلوب پر اختیار کی گئی ہے جس طرح کہ یہاں فرشتوں نے ان کو علیکم اہل البیت کہا ہے، اسی اسلوب پر۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بعد میں کسی موقع پر یہ کہا ہے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں یا ان کا خیال رکھنا، تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں نصیحت ہے، اور یہ نصیحت ضروری تھی، اس لیے کہ ازواج مطہرات کو اس سورہ میں اس سے روک دیا گیا ہے
کہ وہ اب رسول اللہ کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں، لہٰذا ان کے حقوق پورے کیے جائیں، ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بیٹوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کی حضور نے تاکید فرمائی۔ یہ تاکید ضروری تھی کیونکہ آپ امت ہی کے ہاتھوں میں گویا ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو جس طریقے سے اگر ہمارے کوئی بوڑھے والدین ہوں اور معلوم ہو کہ کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے تو تشویش ہوگی، تو وہاں بھی یہی تھا کہ اب یہ خواتین ہیں، گھروں میں ان کو رہنا ہے، ان پر کسی قسم کی معاشی جد و جہد کرنے کی بھی پابندی تھی، وہ نہیں کر سکتی تھی۔ حکم دے دیا گیا تھا کہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو گی، اللہ کا جو دین تمہیں دیا گیا ہے بس اس کو لوگوں تک پہنچاؤ گی، اس کے سوا باقی دنیا کے معاملات تمہارے متعلق نہیں رہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا کہ وہ اگر یہ پرمشقت زندگی نہیں اختیار کرنا چاہتی تو علیحدگی اختیار کر لیں۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ قانون بیان کر دیا، اور رسول اللہ نے انہی کے بارے میں بار بار نصیحت کی ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس نصیحت میں کسی اور کے داخل کرنے یا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، یعنی اب جب یہ سب بات ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا، یعنی پہلے تو ایک صورتحال ہی بہت خراب ہو گئی تھی، کھانا پکایا ہے، سامنے رکھا ہے، ہاتھ ہی نہیں بڑھے، بڑی اجنبیت محسوس ہوئی، دل میں بھی ڈرے کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو ان بشارتوں کے بعد یعنی جب فرشتوں نے یہ خوشخبریاں سنا دیں تو خوف بھی دور ہوا، کچھ جان میں جان آئی۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم کا خوف دور ہوا، وجاءته البشرى، اور اسے بشارت مل گئی، تو اب گویا اطمینان کی صورت پیدا ہو گئی، تو وہ اس جانب متوجہ ہوئے۔ آخر بھتیجے تھے وہاں پہ، قوم تھی، اور ابراہیم کے بارے میں آپ دیکھیں گے آگے کہ ان کی طبیعت میں بڑی نرمی، بڑی محبت، بڑی شفقت، وہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے بالکل اپنی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے، یعنی جیسے وہ اواہ اور منیب ہیں، حضور کی شخصیت میں بھی اسی کا ظہور ہوا ہے۔ تو جب انہیں بشارت مل گئی تو قرآن کہتا ہے کہ یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگا، یعنی اب ادھر سے اطمینان ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی آپ ان کو تباہ کر دیں گے، یہ قوم برباد کر دی جائے گی، ان کی بستی الٹ دی جائے گی، تو بحث کرنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے بحث، لیکن داد دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا بردبار، بڑا درد مند، اور اپنے پروردگار کی طرف بڑا دھیان رکھنے والا تھا۔ یعنی یہ جو ظہور ہے انسانوں کے ساتھ محبت کا، ان سے تعلق کا، در حال ہے کہ وہ سرکشی پر اترے ہوئے ہیں، اور جن بدکاریوں میں وہ مبتلا ہیں وہ بھی آخری درجے کی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دردمندی دیکھیے ان کے بارے میں۔ یہ بحث کیا بحث تھی، اس پر میں نے تفصیل سے حاشیہ لکھا ہے۔ یہ بحث کیا تھی، اور اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دردمندی، محبت، دل سوزی، غم خاری، اور اپنے پروردگار سے ناز و اعتماد کے کیا کیا پہلو سمیٹے ہوئے تھے۔ یعنی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، ابراہیم کی یہ بحث بہت کچھ بتاتی ہے، تو اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ واضح کیا جائے۔ اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دردمندی، محبت، دل سوزی، غم خاری، اور اپنے پروردگار سے ناز و اعتماد کے کیا کیا پہلو سمیٹے ہوئے تھی، انہیں دیکھنے کے لیے بائبل میں اس کی رودات پڑھنی چاہیے۔
یہ پوری تفصیل وہاں ہوئی ہے۔ قرآن نے تو یہ ساری بات ایک جملے میں بیان کر دی ہے۔ تو پیدائش میں جو بائبل کی پہلی کتاب ہے یہ رودات بیان ہوئی۔ بائبل کے الفاظ ہیں، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا، تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک و بد کو ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آخر کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے وہاں پہ، تو اگر 50 نیک لوگ وہاں ہیں تو ان کے طفیل پوری بستی کو آپ چھوڑ نہیں دیں گے؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائے۔ یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اب ذرا بحث دیکھیے ان کی۔ اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر، یہ سدوم کا شہر ہے جہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ فرمایا 50 راست باز اگر تم تلاش کر کے لے آؤ تو میں عذاب اٹھا لوں گا۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہو۔ اندازہ کریں آپ ان کی طبیعت کا کیا چیز ہے۔ کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کر دے گا؟ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 45 ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جاؤ 50 نہیں تو 45 ڈھونڈ لاؤ۔ پھر اس نے کہا شاید وہاں 40 ملیں، تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں۔ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 30 بھی ملیں تو بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملیں۔ اس نے کہا میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہوں تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہاں کچھ بھی نہیں، یعنی ان تلوں میں اب کوئی تیل نہیں ہے، اس میں سے اب جس حد تک بلو سکتے ہو بلو لو، چھاچھ ہی چھاچھ ہے، کوئی مکھن نہیں نکلے گا، سب ختم ہو گیا معاملہ۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا کیا معاملہ ہے، گفتگو کے کیا اسالیب ہیں، اور یہ بائبل کا جو یہ حصہ ہے کس طرح اس پوری تصویر کو ہمارے سامنے لاتا ہے جو یہاں قرآن نے ایک جملے میں بیان کی ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 76 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ سیاق وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جس عدالت کی خبر دیتے ہیں وہ دنیا میں جس طرح سے برپا ہوئی اس کی تاریخ سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ اس سرگزشت کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب یہ معلوم ہوا کہ یہ فرشتے اس لیے آئے ہیں کہ اب قوم لوط کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا، یہ قوم اب زمین سے مٹا دی جائے گی، تو ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کرنے لگے۔ اور وہ بحث کیا تھی، اس میں انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، اس کی تفصیلات میں بائبل سے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ ابراہیم اب یہ بحث چھوڑو، یعنی اس کا وقت گزر گیا۔ ابراہیم یہ بحث چھوڑو،
تمہارے پروردگار کا حکم ہو چکا ہے۔ پروردگار کا حکم ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں کوئی 2-4 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے ایمان کا انتظار کیا جائے۔ یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ جو دل سے ایمان لا چکے ہوں یا دل سے مائل ہو چکے ہوں، اللہ تعالیٰ اس دینونت کے موقع پر ان کی بھی رعایت فرماتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت سے معلوم ہو جاتی ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ واپس چلے جائیں، اس کے باوجود واپس چلے جائیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو عمرے کے لیے آئے تھے ان کے لیے انہوں نے حرم کا راستہ بند کر دیا ہے، اور مسلمان اس پوزیشن میں ہیں کہ تلواروں کے زور سے یہ راستہ کھلوا دیں لیکن واپس چلے جائیں۔ تو یہ چیز جب لوگوں کے لیے بہت باعث تعجب ہوئی تو قرآن نے پھر راستے میں، واپسی کے راستے میں اس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے کہ وہاں مکے میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو بظاہر منکر نظر آ رہے تھے، حقیقت میں ایمان لا چکے تھے۔ ہم ان کو موقع دیں گے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کر چکے، تو اس لیے ہم نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جب یہ رعایت فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت نے اسی بنیاد پر یہ مجادلہ کیا یا بحث کی، لیکن ارشاد ہوا کہ ابراہیم یہ بحث چھوڑو، تمہارے پروردگار کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا۔ یعنی جو تنبیہات کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، زلزلے، طوفان، ان میں ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ اس اصول پر نہیں آتے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ منکرین ہیں، یہ نیکوکار ہیں، یہ بدکار ہیں۔ یہ تو اسی اصول پر آتے ہیں جس اصول پر یہ دنیا بنائی گئی ہے، یعنی امتحان کے اصول پر، اور اس میں اچھے برے سب ان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ یہ تنبیہات ہوتی ہیں، یہ دعا سے ٹالی جا سکتی ہیں، تدبیر سے ٹالی جا سکتی ہیں، صحیح رویے سے ٹالی جا سکتی ہیں، لیکن وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلے کے طور پر آتا ہے اور رسولوں کی بعثت کے بعد آتا رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عذاب ہے جو عذاب غیر مردود، جو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے جو کچھ رعایت ہو سکتی ہے وہ ہو چکی، جب یہ آئے گا تو پھر یہ ڈیرے ڈال دے گا، یہ آخری انجام تک پہنچا کے ختم ہوتا ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ۔ اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ بہت رنجیدہ اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس سے پیچھے جو فرمایا تھا کہ جب کسی قوم کا پیمانہ عمر لبریز ہو جاتا ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ سنا دیتے ہیں، تو یہ عذاب پھر ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جو عذاب آتا ہے اس کی نوعیت یہی ہوتی ہے، وہ جب ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو اسی وقت جاتا ہے جب کچھ باقی نہیں رہتا، خاتمہ کر کے جاتا ہے۔ یہ اب فرشتے وہاں سے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے نکلے ہیں اور لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ حضرت لوط سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی
جو شام کے جنوب میں عراق و فلسطین کے درمیان واقع ہے اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ بائبل میں ان کے سب سے بڑے شہر کا نام سدوم بتایا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کا تعلق اس قوم کے ساتھ وہی تھا جو حضرت موسیٰ کا قوم فرعون کے ساتھ تھا۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں ان کی بیوی کا ذکر جس اسلوب میں ہوا ہے اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ ان کی شادی اسی قوم کے اندر ہوئی تھی اور اس لحاظ سے وہ انہی کے ایک فرد بن چکے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ ان کی شادی بھی بنی جرہم میں ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ بھی گویا ان کی قوم بن گئے۔ اسی قوم پر انہوں نے حجت پوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو یہ توفیق دی کہ وہ ایمان لے آئے۔ قوم یونس پوری کی پوری ایمان لے آئی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن کر توبہ استغفار کے لیے شہر سے باہر نکل آیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم آپ پر ایمان لے آئی، اس کے باوجود کہ اس میں قارون جیسے لوگ بھی تھے، لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے مان لیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم آپ کو مانتے ہیں۔ غلطیاں کوتاہیاں جو بعد میں انہوں نے کیں اور اپنی تربیت میں کمی کی وجہ سے جو معاملات ہوئے وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن مان لیا سب لوگوں نے۔ یہاں پر بھی وہی رشتہ ہے، وہی تعلق ہے، لیکن اس قوم میں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو اس لیے نہ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدلتی ہیں، یہ محض شاعری ہے۔ بڑے سے بڑے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، وہ اپنے بیٹے کی تقدیر، اپنی بیوی کی تقدیر بھی نہیں بدل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بدلنے کا جو قانون قرآن میں بیان کیا ہے، یعنی ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں، اس کا داعیہ اندر سے ہونا چاہیے، یعنی دعوت سے، انذار سے، خبردار کرنے سے آدمی کے باطن کو بیدار ہونا چاہیے، اور وہ اگر بیدار ہو کر اپنے نور فطرت کی قدر کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی توفیق ہوتی ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے باقاعدہ قسم واضح کر دی ہے کہ اللہ کی ہدایت کی طلب کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، یہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ یعنی باقی دعائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت مؤخر بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ اس کا وعدہ ہے جب بھی ہدایت کی راہ میں جدوجہد کی جائے گی یا ہدایت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے گی تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے اپنے تعصبات ایک طرف رکھ کے صحیح بات کے لیے طلب پیدا کر لے اور کسی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دیں، یعنی نہ کسی کی محبت نہ کسی کی نفرت، تو پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر آدمی کو صحیح راہ پر لے جاتا ہے، جنگلوں سے نکال کے لے آتا ہے، دیہات سے نکال کے لے آتا ہے، ایسی جگہوں سے نکال کے لے آتا ہے جہاں کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ہدایت کی آواز کے داخل ہونے کا۔ لیکن یہ صالحین کا تجربہ ہے اور میری تو اپنی پوری زندگی کا تجربہ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا دل سے کریں اور اس کے تقاضے پورے کر دیں اور وہ رد کر دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اس لیے اس قانون کے مطابق ہدایت ملتی ہے۔ باقی یہ کہ فلاں کی توجہ ہو گئی اور یہ ہو گیا، اس سے آدمی اپنے ذہنی توازن کو تو کھو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہدایت پالے اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ سِیَ بِہِمْ وَذَاقَ بِہِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا یوم نصیب، تو ان کے آنے سے وہ بہت رنجیدہ اور دل تنگ ہوا، اس لیے کہ یہ انہیں معلوم تھا کہ میری قوم کس سطح تک پہنچی ہوئی ہے، یہ کتنی بدکار ہو چکی ہوئی ہے، فطرت کے تقاضوں سے اپنے آپ کو کتنا دور کر چکی ہوئی ہے۔
یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پوری انسانی تاریخ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ان میں آدمی چکھ کے واپس نہیں آ سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جوا کھیلنے میں آپ لگ جائیں ایک بار، ممکن نہیں ہے کہ پھر وہ آسانی سے چھوٹ جائے، بہت پھر اس کے لیے ریاض کرنا پڑتا ہے، اور آدمی اندر سے بہت ہی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور وہ توفیق دے اور اس کو چھوڑ دے۔ اسی طرح کا معاملہ نشے کی چیزوں کا ہے، ان میں بھی ایک خاص طرح کا ایڈکشن ہے۔ اب تو خیر اس پر بڑی جدید تحقیقات بھی ہو گئیں کہ ہمارے دماغ کے وہ کون سے حصے ہیں جن سے یہ چیزیں متعلق ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کو عادی تو پھر بھی کوئی چھوٹی سی چیزیں اسیر بنا لیتی ہیں اپنا، اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اور تیسرے جنسی انحرافات، تو اس لیے ان کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جس کے آدمی قریب میں بھٹکتا رہے، اس میں سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ انسان اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کی جو ظاہری فطرت ہے وہ اس سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے، یعنی اسی میں اس کے لیے لذت، اسی کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو آج کے زمانے میں، چونکہ لوگ ذرا اس طرح کی چیزوں کو کم چھپاتے ہیں، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو وہ آ کے آپ کو بتائیں گے کہ میرے تو رجحانات یہی ہیں، یہ جو قوم لوط کے تھے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 50 سال کی پبلک لائف میں دسیوں لوگوں سے بات کرنے کے بعد آخر میں اعتراف کر لیا انہوں نے کہ ہم ایڈکٹ ہوئے۔ یعنی اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہوتی ہے، لیکن انسان اس کو بیان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون وہی ہے کہ وہ صحیح فطرت پر انسانوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن ہم جب اس کو مسخ کر لیتے ہیں تو بعض اوقات اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم تو پیدا ہی اس پر ہوئے، یعنی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ تو فرشتے جب لوط کے پاس پہنچے تو انہیں اندازہ تھا کہ میری قوم تو اس میں اس انتہا تک جا چکی ہے جہاں سے واپس آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ ابھی ہماری دنیا، جس کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت آزاد خیال ہو گئی، اس نے خدا شریعت کو پس پش ڈال دیا، یہاں ایک بستی میں، ایک قوم میں، اور زیادہ سے زیادہ کیا تعداد ہوگی قوم کی، یعنی بہت بڑا شہر بھی ہو اس زمانے کے لحاظ سے تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ کی اب آبادی ہوگی۔ قوم یونس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، تو اتنی آبادی زیادہ سے زیادہ۔ ہمارے ہاں اب یہ محلوں کی آبادی ہے، اس میں خدا کا پیغمبر موجود ہے، دعوت بھی دی گئی ہے، توجہ بھی دلائی گئی ہے، لیکن معاملہ کیا تھا؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چھپ کے اس طرح کے کام کرتے تھے، یا چلیے کسی آدمی نے منہ مار لیا، بتاتا نہیں ہے کسی کو۔ یہ سب کچھ مجلسوں میں ہوتا تھا، یعنی اس کے قصے سنائے جاتے تھے، اس کا اظہار کیا جاتا تھا۔ اور جیسے ہم یونان کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اعلیٰ ادب تخلیق ہوتا تھا تو وہ اسی کے گرد گھومتا تھا سب کا سب۔ چنانچہ یونانی تاریخ میں اعلیٰ ادبیات میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے مجسمہ سازی کے فن میں دیکھ لیں، کس طرح سے اس چیز کو گلیمرائز کیا گیا ہے۔ یہ آج کی چیز نہیں ہے، یہی کم و بیش معاملہ آپ کو درمیانی دور جو ہمارا گزرا ہے اس کے فارسی ادب میں نظر آئے گا۔ اگر دیکھنا ہو تو کسی وقت سعدی کی گلستان کا باب پنجم در عشق و جوانی پڑھ لیجئے، اور پھر ہماری شاعری میں جس طریقے سے یہ مضامین آئے ہیں، اور دور آخر کے شاعروں نے بھی، غالب، میر، سب نے باندھے ہیں۔ یعنی اس وقت میں قرآن پڑھا رہا ہوں، ورنہ یہ کہ ایسے اشعار ہیں کہ آدمی کسی مہذب مجلس میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے قوموں کے اندر۔ یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے کہ اس کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ مذہبی تصورات کا تہذیبی غلبہ ہو گیا تھا، مذہبی تصورات اپنا ایک فکری اور علمی غلبہ تو رکھتے ہیں،
وہ استدلال کا غلبہ ہے، لیکن تہذیبی غلبہ ہو گیا تھا، اور دنیا میں کم و بیش 1000 سال تک، جیسے کہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں رسول اللہ کے بعد کی 1000 سال کی صورتحال کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کے بعد وہ جو صادق اور امین ہوگا اور سفید گھوڑے پر سوار آئے گا، اس کے 1000 سال بعد تک شیطان قید کر دیا جائے گا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کہ گناہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، عالمی سطح پر، تہذیبی سطح پر مذہب کا غلبہ ہو جائے گا، تو اس میں چیزیں دب جاتی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہمارے ہاں ہوئی، تو اس وجہ سے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے جب وہ موجودہ زمانے میں اپنے بچوں کو یہ باتیں کرتے دیکھتے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہوا ہے کہ پہلے یہ باتیں جہاں ہوتی تھیں اور جن مجالس میں ہوتی تھیں اور جن میں بیٹھ کے ہوتی تھیں، اب ذرا لوگ بے باک ہو گئے ہیں، اور جس طرح کہ یہ قوم، یہ ہزاروں سال پہلے کی داستان ہے، اپنی مجلسوں میں ذکر کرتی تھی، اور جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق ہوتا تھا، ان کو جس طرح سے ان کے ادب میں، ان کی شاعری میں نمایاں کر کے پیش کیا جاتا تھا، بالکل وہی صورتحال ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں۔ معاف کیجیے۔ یہ دراز نفسی اس لیے ہے کہ عام طور پر جو ہمارا اپنا زمانہ ہوتا ہے، اس میں ہم شر سے مروب ہو جاتے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کشمکش وہی ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، اس میں ہمیشہ کی داستان ایسے ہی ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر ذرا آپ دیکھیے یہ قوم کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب فرشتے آئے تو لوط کو معلوم تھا کہ میری قوم اس میں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، وہ تو اپنی مجالس میں بیٹھ کر اس کے روز پروگرام بناتے ہیں، اور یہ لڑکے آ گئے ہیں، فرشتے خوب روح لڑکوں کی صورت میں آئے۔ یہ وہی طریقہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر چکا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے مباحثے سے معلوم ہو گیا کہ کوئی ایک بھی باقی نہیں رہتا، یعنی 2-4 اگر ہوں تو وہ اپنا اظہار کر دیتے ہیں اور ان کو لے کے پیغمبر نکلتا ہے، ان کے لیے نجات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تھوڑے سے زیادہ ہوں تو نوح علیہ السلام کی طرح کشتی بنا لی جاتی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو ایک تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے، اور دوسرے یہ جان لینا چاہیے کہ قوم کس جگہ تک پہنچ چکی ہوتی ہے، وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے اس سے، یعنی کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ اور پھر ایک نگاہ اس قانون پر بھی ڈال لیجئے کہ کیسے مہلت پر مہلت دی جاتی ہے، یعنی بار بار موقع دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، اور پیچھے جیسے کہ بتا دیا کہ پھر جب وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ عذاب غیر مردود ہوتا ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا، وہ پھر ڈیرے ڈالتا ہے آگے۔ تو وہ بہت رنجیدہ اور دل تنگ ہوئے، اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے، میری قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ میرے مہمان ہیں، آ گئے ہیں، تو اب تو ان کی جس طرح کی قوم بن چکی ہے، حفاظت بھی بہت مشکل ہوگی۔ کہنے لگا کہ یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے، یعنی وہ پکار اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ھذا یوم نصیب، یہ بڑی مصیبت آ گئی، یعنی میں تو کوئی اپنا بڑا قبیلہ بھی نہیں رکھتا کہ جو میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، میں اپنے مہمانوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکوں، یعنی کوئی نہیں اس کا لحاظ کرے گا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اس کی قوم کے لوگ یہ دیکھ کر کہ خوبرو لڑکے آئے ہیں، یہ دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے، اس لیے میں نے یہاں اس کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کی قوم کے لوگ یہ دیکھ کر کہ خوبرو لڑکے آئے ہیں، بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ معاملہ کہاں جا چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَبِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یعنی یہ کوئی اس وقت کا انوکھا واقعہ نہیں تھا، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے، یعنی ان کے ہاں یہ چیز معمول بن چکی تھی۔ وہ اسی طرح ایسے ہی برہنہ طریقے پر، ایسے ہی اظہار کر کے، ایسے ہی مجلسوں میں مطالبے کر کے، ایسے ہی لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر ان بدکاریوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی۔
تو بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے۔ یہ میں ابھی تفصیل کر چکا ہوں کہ یہ ایڈکشن کس نوعیت کا ہوتا ہے، یہ کس طرح اعصاب پر اور دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اور پھر کیسے آدمی اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے کہ میں شاید پیدا ہی اس طریقے سے کیا گیا ہوں۔ تو یہ صورت ہو چکی تھی، پہلے سے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ کالا یا قوم، اس موقع کے اوپر وہ شریف النفس انسان جو اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے لیے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا۔ اس تو بھی معلوم بھی نہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے، مہمان آئے خوبرو لڑکوں کی صورت میں ہے، تو اس کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب میں کیا کروں، کس طریقے سے ان کی حفاظت کروں۔ قوم باہر ہنگامہ کر رہی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر قرآن مجید نے ظاہر ہے انہوں نے پہلے بات کی ہوگی، کچھ توجہ دلائی ہوگی، اب کسی طرح بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو گویا درد دل کے ساتھ انہوں نے آخر میں وہ بات کہی ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جو قبائلی زندگی ہے اس میں مہمان نوازی، کسی کا آ کے پناہ لینا، یہ کیسے جان مال آبرو دے کر بھی لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ آگے کی آیتوں سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ فرشتے نہایت خوبرو اور نوخیز لڑکوں کی صورت میں آئے تھے۔ حضرت لوط جانتے تھے کہ ان کی قوم اس معاملے میں کیسی بد کردار اور کتنی بے حیا ہو چکی ہے، یہی سبب تھا کہ ان کو دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو گئے۔ تو یہ جو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے خدا کا خوف کرو، اس پر حاشیہ ہے لوط علیہ السلام کی طرف سے یہ ان اوباشوں کے لیے کیا کوئی پیشکش تھی؟ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ لڑکوں کو چھوڑ دو اور میری بیٹیوں کو لے جاؤ۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ پیشکش نہیں، بلکہ اپنی قوم کے ضمیر کو جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے گویا حضرت لوط کی آخری بے تابانہ فریاد تھی کہ وہ سوچیں کہ ایک اللہ کا بندہ یہ ہے جو اپنے مہمانوں کی عزت کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ اس کے لیے اپنی عزیز سے عزیز شے کو قربان کرنے پر تیار ہے۔ یعنی بعض موقعوں کے اوپر جو ہم اس طرح کی انتہائی بات کہتے ہیں تو وہ دوسرے کے ضمیر کو جگانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کوئی پیشکش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ اندھے ہو کر اس کے مہمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کا خوف بھی یاد دلایا، اور آخر میں الیس منکم رجل رشید، یعنی تمہارے اندر کوئی بھلا آدمی نہیں ہے، کہہ کر گویا پوری طرح ان پر حجت تمام کر دی، اس لیے کہ کسی کے اندر اگر رائی برابر بھی حق کی حمیت و حمایت کا احساس ہوتا تو اس فکرے کے بعد تو اس کو ضرور حرکت میں آ جانا تھا، لیکن جب اس کے بعد بھی کوئی ضمیر بیدار نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ کسی کے اندر حصے انسانیت و شرافت سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی تھی۔ یعنی صرف معاملہ اتنا نہیں تھا جیسے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بحث میں دیکھا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجادلہ کرنے لگے کہ ان میں کسی کے ہاں ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں ہے، بلکہ سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی، حمیت کے لحاظ سے بھی، شرافت کے آداب کے لحاظ سے بھی اس پستی تک اتر چکے ہیں۔ تو یہ وقت ہے، گویا قرآن نے یہ ساری تصویر اس لیے کھینچی ہے کہ ہم جب فیصلہ سناتے ہیں تو یہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ انہوں نے جواب دیا تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ یہ جواب ملا آگے قوم کی طرف سے۔
اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے، یعنی یہ جو انہوں نے جملہ کہا ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ۔ تو کیا مطلب تھا ان کا؟ مطلب یہ ہے کہ بات کو الجھانے کی کوشش نہ کرو، ہم یہاں تمہاری بیٹیوں کو بیاہ کر لے جانے کے لیے نہیں آئے، اور تم جانتے ہو کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی حق ان پر قائم نہیں ہوتا۔ یعنی اس معاملے میں روایات کی بہت پاسداری تھی، اس لیے جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں کرنے دو، اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا۔ قال لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید۔ لوط نے کہا اے کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ بے بسی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ انتہائی اضطراب، مایوسی اور بے بسی کا جملہ ہے جس نے گویا آخری حجت تمام کر دی۔ چنانچہ فرشتوں نے بھی اس کے بعد حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اب تک یہ واضح نہیں تھا ان پر، ان کا خیال تھا مہمان آئے ہیں، مجھے ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم عام مہمان نہیں ہیں۔ لن یصلوا الیک، مطمئن رہو یہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک۔ سو اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ، یعنی آدھی رات میں تم نکل جاؤ گے، تمہارے اہل و عیال بھی تمہارے ساتھ جائیں گے جو تم پر ایمان لا چکے ہیں، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ یعنی یہ بستی اب خدا کے عذاب کی زد میں ہے، اب تم لوگ نکل جاؤ، تمہاری بیوی نہیں، الا امرأتک، بیوی نہیں جائے گی، انہ مصیبھا ما اصابہم، اس لیے کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے، وہ نہیں بچے گی۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو یہ کہہ کے انہوں نے تسلی دی کہ یہ بس آخری رات ہے، اتنی مہلت ہے، اس میں تمہیں جانا ہے، اور جن کو یہاں اب ختم ہو جانا ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ دو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم کوئی عام مہمان نہیں ہیں۔ یہ سرگزشت بھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 82 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی سرگزشت سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ قوم اپنی بد کرداری میں جس انتہا کو پہنچ چکی اور جو کچھ اس نے اب کر کے دکھا دیا ہے، اس کے بعد اب ان کا پیمانہ عمر لبریز ہوا، ان کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، یہ رات گزارنی ہے۔ یہ بھی اس لیے ہے کہ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ نکل جائیں اور کوئی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے، اب یہ بستی برباد ہونے والی ہے۔ اس میں تسلی دی تھی انہوں نے کہ الیس الصبح بقریب۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان تھے، صورتحال معلوم ہوتا تھا ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ سب پیغمبروں کے بارے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قومیں تباہ کر دی جائیں۔ ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے معاملے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کر ڈالی۔ لوط اس پہلو سے بھی پریشان تھے کہ معلوم نہیں یہ لوگ صبح اور کیا کریں گے۔
یہ اللہ کے فرشتے ہیں، آ گئے ہیں۔ اب نہیں کہا جا سکتا کہ اس بستی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال انہیں بتا دیا گیا کہ اب آپ کے پریشان ہونے کا وقت ختم ہو گیا، اب ان کے لیے آخری مرحلہ ہے، صبح یہ بستی زمین سے مٹا دی جائے گی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، یعنی وہ وقت آ گیا، لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکل گئے۔ اس میں بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ بیوی ساتھ نہیں جائے گی، اس کو اپنی قوم کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پہنچنا ہے، کسی کا کوئی تعلق، کوئی رابطہ بھی اللہ کے قانون میں حائل نہیں ہو سکتا۔ آپ نکل جائیں گے تو یہ سب ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید قریش کے سامنے یہ سرگزشت رکھ کے ان کو بتا رہا ہے کہ تمہاری طرف بھی اللہ کے رسول کی بعثت ہو گئی ہے، اس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے، دنیا میں جو حجاب حائل ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر جس قوم پر اللہ کا پیغمبر اپنی حجت پوری کر دیتا ہے اسے دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے۔ سزا کا ضابطہ بھی سورہ توبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے کہ وہ لوگ جو اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر کسی پیغمبر کا انکار کرتے اور اس طرح سے اتمام حجت کے باوجود اس کی بات نہیں مانتے، تو سزا تو انہیں بھی دی جاتی ہے، لیکن وہ سزا غلامی اور محکومی کی سزا ہوتی ہے۔ وہ مرتے اسی صورت میں ہیں جب کہ سزا کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کریں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اس کی تفصیلات بیان ہو گئی ہیں۔ وہ لوگ جو دین کو شرک ہی میں تبدیل کر چکے ہوتے ہیں اور شرک کو دین کی حیثیت سے مان رہے ہوتے ہیں، جنہیں قرآن اپنی تعبیر میں مشرکین کہتا ہے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ وہی اصول جو قیامت میں ہوگا کہ ہر جرم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر کی توقع ہے، لیکن براہنہ شرک کے معاملے میں کسی معافی کا کوئی سوال نہیں ہے، ان کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی وہ وقت آ گیا، انہوں نے صبح کا وقت مقرر کیا تھا، جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا، یعنی معلوم ہوتا تھا کہ نیچے کی زمین اوپر آ پڑی ہے اور اوپر کی سب چیزیں نیچے چلی گئی، تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور اس پر امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے تہ بر تہ۔ ہمارے ہاں جو دنیا میں جرائم ہوتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ قرآن کی روح سے ان میں سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے، یعنی جن کی سزائیں دنیا میں انسانوں کو دے سکتے ہیں، اللہ نے اس کا اذن دیا ہے، مذہبی نہیں بلکہ وہ جرائم جو انسان کے خلاف کرتا ہے، تو ان میں سب سے بڑی سزا فساد کی سزا ہے، اور وہ جس طرح تقتیل ہے، ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دینا ہے، اسی طریقے سے تقتیل بھی ہے، اور تقتیل کی سب سے زیادہ عبرتناک صورت رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کر کسی شخص کو موت سے ہمکنار کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر قوموں کو یہی سزا دی گئی۔ قوم نوح کا تو ہم پڑھ چکے کہ ان کو غرقابی کی سزا دی گئی، لیکن زیادہ تر قوموں کے حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رجم کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب رجم کیسے کیا جاتا ہے،
اس کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ایک سائیکلونی طوفان آتا ہے یہ صورت پیدا ہوتی ہے۔ عربی زبان میں اس کو حاصب اور صاف کا طوفان کہا جاتا ہے، یعنی ایک شدید آندھی اٹھتی ہے اور بالکل سائیکلون کے طریقے کے اوپر وہ ہر چیز کو اپنے اندر اٹھا لیتی ہے۔ بستیوں کے گرد و پیش میں جو کنکر پتھر پڑے ہوتے ہیں وہ بستیوں کے پاس ہی سے اٹھاتی ہے اور اٹھا کر ایک ایک شخص کو سنگسار کر دیتی ہے۔ تو اسی کا یہاں ذکر کیا ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے تہ بر تہ۔ اس پر میں نے لکھا ہے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قومیں بالعموم پتھر برسانے والی آندھی سے تباہ کی گئی ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ اسے حاصب سے تعبیر کیا ہے، یہ اسی کا بیان ہے، یعنی پوری قوم کو رجم کر دیا گیا۔ جو تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے، مصومۃ عند ربک، یعنی اصل الفاظ ہیں مصومۃ عند ربک، جو تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے۔ یہ جو کہا ہے کہ نشان لگائے ہوئے تھے، اس پر حاشیہ لکھا ہے یعنی پہلے سے مقدر کر دیے گئے تھے کہ یہ پتھر قوم لوط کی بستی پر برسانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک ایک پتھر کو نشان زد کر دیا گیا تھا کہ جب یہ طوفانی ہوا چلے گی تو اس کو بھی اٹھائے گی اور اس کو بھی اٹھائے گی۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا جو پتھر وہ اٹھائے گی اس میں یہ بھی طے تھا کہ یہ کس کس پر برسائے جائے، اس سب کو بیان کر دیا ہے کہ یہ تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے، طے کر دیا گیا تھا کہ کس پر کس پتھر نے جا کر حملہ کرنا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اور وہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے، اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ہماری بھیجی ہوئی باد تند نے، ایک سخت ہوا چلی، اس نے انہی کے پاؤں میں سے اٹھا کر ان کے سروں پر برسا دیے۔ جس طرح کی بستیاں ہوتی تھیں اور ان کے علاقوں میں بھی جا کے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کس طرح ہر طرف مٹی کے یہ پتھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حاصب نے، باد تند نے، طوفانی آندھی نے انہی کو اٹھایا، کہیں دور سے لے کے آنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فرمایا ہم نے اسی بستی کے اندر سے ان پتھروں کو نشان زد کر رکھا تھا، وہ سب اٹھائے گئے اور اٹھا کر برسا دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری بھیجی ہوئی باد تند نے انہی کے پاؤں میں سے اٹھا کر ان کے سروں پر برسا دیے، ان کے لانے کے لیے ہمیں کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ لوط کی سرگزشت پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی۔